حاکم علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے اور پھر اس وعدے کو توڑ دے تو اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ حاکم بھائی، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ گویا کہ ایک نظر ہے، ایک قسم ہے، ایک منت ہے۔ جب آپ اس وعدے کو توڑیں گے تو آپ پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ آپ نے 3 روزے رکھنے ہیں یا آپ نے 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس قسم توڑنے کا، وعدہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ تو جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ اکٹھے 10 مسکینوں کو بٹھائیں، دن میں 2 وقت میں انہیں کھانا کھلا دیں تو ٹھیک ہے۔ ایک مسکین کو 10 مسکینوں کا کھانا اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ اسے 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں گے۔ ایک بندے کو 10 کے اکٹھے پیسے آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ عشرہ کا لفظ قرآن کریم نے کہا ہے اور عشرہ 10 کو کہتے ہیں، تو 10 پورے کرنے ہوں گے آپ کو۔ اور جو روزے ہیں اس کے لیے متتابعین کی شرط نہیں ہے کہ آپ نے پے در پے رکھنے ہیں، 1-2 دن درمیان میں آپ وقفہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ روزے رکھ لیں۔ تو اس طرح آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسا جلد بازی میں وعدہ ہی نہ کیا کریں جو بعد میں توڑنا پڑے۔ یہ تو آپ نے وہی بنا دیا جو کس طرح لوگ فنی طور پہ کہتے ہیں جی وعدے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ جی وعدے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بابا وعدے نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، وعدے وفا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وعدے توڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ تبھی کہتے ہیں خوشی میں کسی سے وعدہ نہ کرو اور پریشانی میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ ان دونوں باتیں کرنے کے اوپر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ ہماری ایک خاتون ہے، یہ سلام کے بعد پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میں چکوال سے ہوں، بچیوں کو اور چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی ہوں، شرعی لباس کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کر دیں، بڑا مسئلہ بنتا ہے، جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔ میری بہن، جتنی لمبی آپ نے دعا دی ہے، اے کاش اس سوال کو بھی اتنا مکمل فرما دیتی۔ شرعی لباس آپ کا یا آپ کے سامنے بیٹھنے والی آپ کی کلاس کا؟ آپ کس کا پوچھنا چاہتی ہیں، اپنے بارے میں یا کسی اور کا؟ میں تبھی کہتا ہوں جب سوال لکھیں تو واضح لکھیں تاکہ میں سمجھ پاؤں کہ اس سوال میں کوئی بات تو ہے۔ اب مجھے دونوں کی بات بتانی پڑے گی۔ اگر آپ اپنی بات کرتی ہیں تو شرعی لباس یہی ہے جس سے آپ کی عزت محفوظ ہو، آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہو، آپ کی عزت محفوظ ہو۔ آپ صحیح طور پہ بڑا سا دوپٹہ لے کر اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، چھوٹے بچیاں بیٹھی ہیں، نو ایشو، لیکن آپ سر کو سنبھال کے اور آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں 100% پردہ کیا ہوا ہے، اس طرح آپ بیٹھی ہیں تو یہ شرعی لباس ہے۔ باقی بچیوں کے لیے بچوں کا لباس اور بچوں کے لیے بچیوں کا لباس یہ غیر شرعی ہے۔ بچوں کے لیے بچوں کا لباس پہنیں، بچیوں کے لیے بچیوں والا لباس ان کو پہنا ہے۔ تو بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں، یہ جو بچیوں کی طرح وہ ہار اور ڈیزائن کے کپڑے ہوتے ہیں ہم بیٹوں کو اور بچوں کو پہنا دیتے ہیں۔ حرام نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے لیکن مناسب بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے بیٹے پر بیٹیوں والے اثرات آئیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ اس لیے مردوں کو مردوں والے لباس میں رہنا چاہیے، عورتوں کو عورتوں والے لباس میں رہنا چاہیے۔ باقی اگر آپ ڈیٹیل دے دیتی میری بہن تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیٹیل کے مطابق جواب دیتا، لیکن اب میں نے تو سوال ہی میں لفظ دیکھ رہے ہیں نا، تو جتنے الفاظ آپ نے لکھے ہیں میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے۔ انعام اللہ صاحب حب چوکی سے، ضلع لسبیلا، وہاں سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بیٹا یہ ضلع لسبیلا نہیں ہے، غالباً یہ کراچی ہے، اللہ جانے۔ انعام اللہ صاحب، چاندی کی انگوٹھی میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لکھا ہو تو اس کو پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، انگوٹھی فی نفسی ہی پہننا جائز ہے مرد کے لیے، لیکن چاندی کی انگوٹھی ہو 4 ماشے سے کم میں پہنے، زیادہ نہ پہنے۔ ہاں نگینے کا جو وزن ہے وہ اس کے علاوہ ہو، لیکن چاندی اتنی ہو، چاندی 4 ماشے سے زیادہ نہ ہو، اس کے اندر بعض علماء نے تو 3.5 ماشے کہہ دیا ہے۔ اور اس کے نگینے پر آپ اللہ کا نام لکھوا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پھر اس کا خیال کرنا ہوگا آپ کو۔ آپ وہ کھلا ہوا نام خدا اور نام مصطفیٰ واش روم میں لے کر پھر آپ نہیں جائیں گے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، بس برکت کے لیے پہنی، باقی آپ کو جیب میں رکھنا ہوگا۔ تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ کو خیال کرنا ہوگا، لیکن بہتر ہے
کہ آپ انگوٹھی نہ ہی پہنے تو اچھا ہے. صحیح ہے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگوٹھی مبارک زیبتاً فرمائیے پہنی ہے، اس میں حضور پاک کی اسٹیمپ ہوتی تھی، مہر مبارک ہوتی تھی. آپ علیہ السلام بائی اسٹیمپ پہنتے تھے. ٹھیک ہے. تو آج کل اسٹیمپ کی اور ترتیبیں آ گئی ہیں، مہر اور طرح سے بن جاتی ہے، تو اس لیے انگوٹھی پہننا آپ یہ سمجھیں کہ میرے لیے سنت بن گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک مباح ہے آپ کے لیے، آپ اس بنیاد پہ آپ پہن سکتے ہیں، اس کو سنت موقدہ آپ نہیں کہہ سکتے. دانیال ملک صاحب ہیں، لاہور سے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا دیں، ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں. دانیال ملک، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صحابی ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب الوحی ہیں، حضور پاک کی صحابیہ کے بیٹے ہیں، حضور پاک کے صحابی کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ بھی صحابیہ، ان کے والد بھی صحابی، اور ان کے چچا بھی صحابی، یہ خود بھی صحابی، اور اسی طرح یہ ان کی بہن بھی صحابیہ. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام حبیبہ سیدہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کی بیوی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ماموں، اور نبی پاک کی بیوی مؤمنین کی ماں، تو ماں کا بھائی مؤمنین کا ماموں، خال المؤمنین. پوری امت مسلمہ کے لیے، امت مؤمنہ کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ماموں کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے بارے میں نظریہ ہو یہ پیغمبر کا صحابی ہے، رسول اللہ کا وفادار ہے، دلدار ہے، جانثار ہے، حبدار ہے، پیغمبر کریم کا تابع دار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا گھریلو تعلق میں حضور کا رشتہ دار ہے، پیغمبر کریم علیہ السلام کا کاتب الوحی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں ساتھی ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کا ساتھی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے جب وقت آیا بال مبارک کے اس کو تراشنے کا تو حضرت معاویہ کے ذمہ لگایا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو تراشا. رسالت مآب کی انہیں دعائیں ملی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پیار ملا ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملا ہے، حضور کی رفاقت ملی ہے، پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی پہراداری ملی ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہیں دعائیں ملی ہیں. یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دعائیں دی، اے معاویہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رتبہ دے گا، یہ رتبہ دے گا. حضرت معاویہ سے اللہ کے رسول نے بعض اوقات مشورہ کیا ہے، ادعوا معاویہ فإنہ قوی امین، حضرت معاویہ کو بلاؤ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں مشورہ دیں گے، وہ امین بھی ہیں، وہ قوی بھی ہیں، بہت اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطوط لکھوانے کے لیے مقرر کیا تھا. انہوں نے احادیث پاک لکھی ہیں، قرآن کی آیات لکھی ہے، وحی خداوندی لکھی ہے، اللہ کے رسول کے رازدار ہیں، صاحب و سر رسول اللہ، کہ عام بندے سے بندہ خط نہیں لکھواتا. خط لکھوانے کا کتنا اعتماد چاہیے. میں کسی کو کہہ دوں یہ میسج کر دو، کسی کو کہہ دوں میری طرف سے یہ بات فلاں تک پہنچا دو، اس کا مطلب ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اعتبار کرتا ہوں، میرا تعلق ہے، میری یگانگت ہے، میرا پیار ہے اس سے، تبھی میں اس کو اس بات میں اپنے ساتھ شریک کر رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ شریک کیا ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رازدار بنایا ہے، ان سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا کام لیا ہے. تو اس طرح کے معاملات ان کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ خاص ہے ان پہ، اور یہ عظیم صحابی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، کوئی عام بندے نہیں ہیں. یاد رکھیں اصحاب پیغمبر تمام ستارے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اصحابی کالنجوم، پیغمبر کریم کے صحابہ ستارے ہیں. معاویہ ان میں وہ چمکتا ستارہ ہے، وہ نجم لائم ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ چمکتا اسٹار اور صحابی ہے جو تہجد کے وقت علماء نے لکھا ہے معاویہ ستارہ طلوع ہوتا ہے. ستارے تو ویسے ہیں، تو جو معاویہ ستارہ طلوع ہوتا ہے وہ تہجد کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور طلوع ہوتا وقت تہجد کا ہے اس وقت معاویہ طلوع ہوتا ہے. اور معاویہ ہر بندے کو ہضم بھی نہیں ہوتا. جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، رسول اللہ کا پیار ہو، اللہ رب العزت کے لیے ایمان ہو، اس کے دل میں قرآن اور سنت کا احترام ہو، اسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہضم ہوتا ہے. آج کے دور میں کئی 2 نمبریں موجود ہیں جن کو حضرت معاویہ ہضم نہیں ہوتا، ان کا چہرہ بتا